مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب میں درخواست گزار ہوں علامہ حافظ حمزہ علی شہزاد محمدی سیفی سے. ان کا تعلق بھی ڈنمارک سے ہے اور یہ وہاں پر ڈنمارک برانچ میں مدرس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے اس درسگاہ سے جامعہ محمدیہ سیفیہ ترنول سے 11 ماہ کی قلیل مدت میں حفظ قرآن مکمل کیا. اس کے بعد درس نظامی مکمل کرنے کے بعد علم اور نور کے موتی ڈنمارک میں بکھیر رہے ہیں. اللہ ان کے بھی علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ عظام، یاران طریقت، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ جیسے ایک ادنا حقیر طالب علم کا ان اکابر علماء کرام اور مشائخ عظام کے سامنے گفتگو کرنا بے ادبی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اصلاح کا موقع جانتے ہوئے چند ایک باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، جس کے سبب آج ایک بڑا چیلنج معلومات تک آسان رسائی ہے. ایک کلک میں آپ بالخصوص سوشل میڈیا پر دنیا کی جو چیز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جو چیز دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جو چیز سننا چاہیں سن سکتے ہیں. ان معلومات کی کثرت میں، اس انفارمیشن فلو میں رائٹ اور رونگ کا علم نہ ہونے کے ناطے لوگوں کی ایک بڑی تعداد گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہے. نور کے بجائے ظلمات میں ڈوب رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس طرف چلتے ہیں جہاں ان کے دل کی رغبت بنتی ہے، یعنی جو ان کا من چاہتا ہے، اور اس طرف نہیں جاتے جو اللہ جل مجدہ الکریم اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے چاہت ہے. جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت بندوں کی بلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین سراسر بلائی ہے. اور دین کا ماخذ وحی خدا ہے. وہ وحی مطلوب ہو تو قرآن مجید کی صورت میں، اور وحی غیر مطلوب ہو تو حدیث پاک کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن و حدیث کا نور اپنے بندوں کے سینوں میں رکھا ہے، جس نور کی بدولت قرآن و حدیث پر عمل بالاخلاص نصیب ہوتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ نور نصیب ہوا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مرتبہ پر فائز ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ نور قیامت تک اللہ کے محبوب بندوں یعنی اولیاء کرام کے سینوں سے نصیب ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. وہ ہستیاں جن کو معدن تقوی کہا گیا، مصباح ہدا کہا گیا، انہی عظیم الشان ہستیوں میں سے جلیل القدر ہستی
ہمارے مرشد کریم ہیں، جن کے ساتھ نسبت اور ان کی صحبت اور نظر سے یہی نور ہر خاص و عام کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ شخص سر تا پا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر نظر آتا ہے۔ نہ صرف آپ کی نظر میں کمال ہے بلکہ آپ کا قلم بھی با کمال ہے کہ آپ نے درجنوں موضوعات پر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اربعینات کی شکل میں جمع فرمایا، اور جمع فرما کر عوام الناس کا قرآن و حدیث سے ایک مضبوط لنک قائم کیا۔ ان میں سے چند ایک تصانیف کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ابھی محترم مولانا محمد علیم قاسم صاحب خطب نبوت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، تو سر فہرست مرشد کریم کی تصنیف الاربعین فی ختم النبوت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ الاربعین فی وجوب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الاربعین فی صفت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الاربعین فی الصوم، الاربعین فی الاعتکاف، الاربعین فی اسلوب الادب للوالدین، الاربعین فی الوجد والحال، الاربعین فی فضل الذکر والتقرب الى اللہ تعالی، الاربعین فی آفات اللسان، الاربعین فی امراض الباطنہ وعلاجها، اور اسی طرح دیگر اربعینات باہر سٹال پر بھی موجود ہیں، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے چند ایک نام حصول برکت کے لیے ذکر کیے، جن میں سے کئی اربعینات کا انگلش اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، نان عربک اینڈ نان اردو سپیکنگ پبلک کے لیے، ان کی سہولت کے لیے۔ تو جن کو پڑھنے سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو یہ قرآن و حدیث کا نور اور ایک لنک نصیب ہوا، اللہ پاک آپ کا سایہ عاطفت تا صبح قیامت ہم پر اور پوری امت پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔